گے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم، اے آدمی، کیا یاد نہیں میں نے تجھ سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تیرے لیے کھلا دشمن ہے، مگر افسوس تو نے شیطان کی باتیں مانی۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری ہی بات ماننا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور شیطان نے تم میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تم نے شیطان کی باتیں کیوں مانی؟ وہ رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے پروردگار آج معاف کر دے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، ان سے کہا جائے گا اب یہ دار العمل نہیں دار الجزا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، یہ جہنم ہے، جاؤ اس جہنم میں، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس لوح الیوم، آج کے دن تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے پروردگار ہم نے تو تیری کبھی نافرمانی کی ہی نہیں ہے، جھوٹ بولیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 23 میں فرمایا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جو مشرک ہوں گے وہ کہیں گے پروردگار تیری قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ کافر کہیں گے پروردگار تیری قسم ہم نے کبھی کفر نہیں کیا۔ گناہگار کہیں گے پروردگار تیری قسم ہم نے تو زندگی تیری فرما برداری میں گزاری ہے۔ جب ان کی زبانیں جھوٹ بولیں گی تو ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ ہاتھ کہیں گے پروردگار فلاں دن ہم سے اس نے یہ گناہ کروایا تھا۔ پاؤں یہ کہے گا پروردگار فلاں دن یہ ہمیں فلاں جگہ پہ لے گیا تھا۔ آنکھ یہ کہے گی پروردگار فلاں دن اس نے بدنگاہی کی تھی۔ کان یہ کہے گا پروردگار فلاں دن اس نے میرے ذریعے فلاں گانا سنا تھا یا فلاں نافرمانی والی بات سنی تھی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان تمام کاموں کی جو وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک آیت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جسم کی کھال بھی گواہی دے گی کہ پروردگار فلاں عورت سے، فلاں نامحرم عورت سے اس نے ہاتھ ملایا تھا، کھال بھی گواہی دے گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اس نے مہلت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور سچی پکی توبہ کر لی جائے۔ اے پروردگار تو ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچا۔ اے پروردگار ہمیں نیک بنا۔ اے پروردگار ہمیں متقی بنا۔ اے پروردگار ہمارے قلب کو نور قرآن سے منور کر دے۔ اے پروردگار جہنم سے بچا۔ اے پروردگار جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچا۔ اے پروردگار دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، گناہوں سے نفرت دے دے، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں نیکیوں پر استقامت دے دے۔ اے کریم پروردگار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا اور تمام بزرگان دین اور تمام صحابہ اور تمام انبیاء کا صدقہ، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے پروردگار تو ہمیں ہمیشہ گناہوں سے محفوظ فرما، استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اے لوگوں تم ہماری قدرت کو نہ سمجھے، تم کیا سمجھتے ہو
تم دنیا میں گناہ کر رہے ہو، کیا ہم روک نہیں سکتے؟ وَلَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں، لَطَمَّسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر لپک کر راستے کی طرف جاتے، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ تو انہیں کچھ نہ سوجتا۔ جب آنکھیں چلی جائیں گی تو وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور جہاں تک انہیں اپنی عقل پر اور اپنی شکل و صورت پر ناز ہے، وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ان کو اس جگہ پر جس جگہ پر وہ کھڑے ہوں، اسی لمحے ہم ان کی شکلیں بگاڑ کر رکھ دیں، انہیں انسان سے جانور بنا دیں، ان کی عقل کو مٹا کر رکھ دیں، انہیں بندر و خنزیر بنا دیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے، اور نہ ہی واپس پلٹ سکیں، کیونکہ جب وہ گھر پر جائیں تو گھر والے ہی انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں کہ یہ ہمارا آدمی تو نہیں ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ موت کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ انسان دن بدن موت کی طرف رواں دواں ہے، یہ بڑھاپا یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اسے ہم پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں کہ باوجود قدرت کے اور طاقت کے وہ دوبارہ بچے کی طرح کمزوری کی طرف جاتا ہے۔ افلا یعقلون کیا وہ عقل نہیں رکھتے کہ ہر چیز کو زوال ہے، عروج کے بعد زوال ہے، وہ فنا کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیوں اس موت کی تیاری نہیں کرتے؟ اب کافروں کا رد ہے جو قرآن کو شعر کہتے ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ اور ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ اور نہ ہی ان کو یہ مناسب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم کے خزانے رکھتے ہیں، مگر آپ شعر گوئی یہ شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ کا قرآن جو آپ نے پیش کیا وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، جس کا مقابلہ ممکن نہیں، اور علم اور معانی اور حکمت سے بھی بھرا ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین یہ تو نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے۔ لینذر من کان حیا اس قرآن سے نصیحت کون پاتا ہے؟ کس کے دل منور ہوتے ہیں؟ فرمایا تاکہ یہ رسول ڈرائیں اسے جو زندہ ہو، من کان حیا جس کا دل زندہ ہو۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، قرآن کی آیتیں سن کر ہماری زندگیوں میں اسلامی انقلاب آ جائے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر بات پوری ہو جائے، اس لیے یہ قرآن نازل ہوا تاکہ کافر کل بروز قیامت عذر نہ کر سکیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے وہ مویشی پیدا کیے، وہ جانور پیدا کیے جس کو ہم نے خود بنایا ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جانور کو خود پیدا کرے، اس کو رنگ دے، اس کا سائز مقرر کرے، بلکہ چاہے جتنا بھی کھلایا پلایا جائے۔ کچھ جانور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کے باوجود ان پر وہ رنگ اور وہ خوبصورتی نہیں آتی جو بندہ چاہتا ہے۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ جانور ہم نے بنائے اور ہم نے انہیں اس کا مالک کر دیا، بس یہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہیں کہ شکر ادا نہیں کرتے۔ چھوٹا سا چیتا دیکھیں، یہ بچہ تو کیا بڑے بڑے انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ شکاری اگر چیتے پر قابو پاتا ہے تو بڑی مشکل سے، بسا اوقات ذرا سی غلطی ہو تو چیتا اسے مار دیتا ہے، مگر آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں اونٹ کو دیکھیں،
بیل کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کے لیے نرم کر دیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ان بڑے بڑے بیلوں کو لے کر گزر رہے ہوتے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو ان کے لیے نرم کر دیا، ان کے قابو میں دے دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بس ان جانوروں میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض جانوروں کو کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان جانوروں میں ان کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں اور پینے کی چیز یعنی دودھ بھی ہے. افلا یشکرون، یہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں اور نافرمانی بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں. افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، مشرکین مکہ اور تمام مشرکوں کا رد کیا گیا، اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خدا بنا لیے. لعلہم ینصرون، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جھوٹے خدا، یہ بت ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کی مدد کی جائے گی. لا یستطیعون نصرہم، یہ جھوٹے خدا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تو پتھر اور لکڑی کے بے جان بت ہیں. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ تمام بت ان کے لیے لشکر ہو کر حاضر کیے جائیں گے، اور ان مشرکوں کے ساتھ یہ بت بھی جہنم میں جائیں گے. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے محبوب آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں، آپ ان کی باتیں سن کر رنج نہ کریں. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ایک ایک برائی کی ہم انہیں سزا دیں گے. اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ، انسان غرور کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی کمزوری تو دیکھے. انسان کس قدر بے بس ہے، وہ پیدائش میں بھی اس کی مرضی نہیں چلتی، اللہ نے چاہا تو اسے پیدا کر دیا. اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہ دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے، ایک حقیر پانی کی بوند سے اور قطرے سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس کے باوجود وہ کھلا جھگڑالو ہے، اپنی حقیقت بھول گیا، ہم سے جھگڑا کرتا ہے. ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایک کسی انسان کی بوسیدہ پرانی ہڈی لے کر آیا. وہ اس قدر بوسیدہ تھی کہ جب اس پر ہاتھ پھیرتا تو ہڈی کے ذرات گرتی، تو وہ ہاتھ پھیرتا جاتا اور حضور سے کہتا جاتا، کیا آپ کا رب اس ذرے کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا، اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا؟ تو فرمایا یہ انسان ہم سے جھگڑا کرتا ہے، ہمارے بارے میں بحث کرتا ہے، ہماری قدرت پر وہ کلام کرتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. قال، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، اسے وہی رب زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا دیا، وہ مٹی کے ذرات سے دوبارہ انسان بنانے پر قادر ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر پیدائش کو اور ہر مخلوق کو جاننے والا ہے. اب سوچیں، سورہ یاسین شریف شاید ہزاروں مرتبہ ہم نے پڑھی ہو، سنی ہو، مگر آنسو ہمارے آنکھوں سے پڑھتے وقت نہیں نکلتے، ہمارے دل یاسین شریف پڑھ کے لرزتے نہیں ہیں، اس لیے
کہ ہم اس کے معنی اور مطالب اور مفہوم سے دور ہیں. نفس